بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بات ان کی ہے جو انبیاء کے قافلہ سالار ہیں، ذکر ان کا ہے جو اولین و آخرین کے مقتدا ہیں، یاد ان کی ہے جو خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی. بیان ان کے بارے میں ہے جو اللہ کے حبیب مطلق ہیں اور کائنات کے ہادی اعظم بھی. گفتگو ان کی شان یکتائی کی ہے جو ہمارے آقا ہیں اور مولائے کل. ان کی ذات بالا و والا، ان کی صفات بے مثال، ان کی تعلیم یکتا، ان کا مقام سدرۃ المنتہا سے ماورا، ان کی زبان وحی حق، ان کا نام روح حیات کا نعرہ ازل. وہ اللہ کے رسول، وہ کائنات کے مقتدا، وہ خوبیوں کا مرقع، وہ زیبائی کا پیکر، وہ جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقَتْ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتُ كَمَا تَشَاءُ. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وہ ذات برحق کہ جن کے لیے نعرہ قدسی بلند ہوا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ وہ ذات برحق ہیں، آپ وہ محبوب مطلق ہیں، آپ اس کبریا کی وہ تخلیق اول ہیں کہ اس نے آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو، آپ کے تذکرے کو آپ ہی کی خاطر بلندیاں، عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں گفتگو کرنا، بات کرنا، آپ پر درود پاک پڑھنا، آپ کا تذکرہ کرنا، اور وہ یہ کہ جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نام لیا، جس کسی نے آپ کو یاد کیا، آپ کا ذکر کیا، آپ کی اس یاد کو، آپ کے اس ذکر کو، آپ کے اس تذکرے کو ہم نے آپ ہی کی خاطر بلندی دی، رفت دی، منزلیں عطا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اپنے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کی استدعائیں بھی پیش کر رہے تھے کہ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس کو اس کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے. یرفع، اور ساتھ ساتھ اس کی بارگاہ میں یہ استدعائیں بھی پیش کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے الہ، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمیں نبوتیں عطا کرنے والے، اس کو ہم سے قبول فرما لے. اور اس کے بعد جو اس کی بارگاہ میں گزارش پیش کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو ایسے رکھنا کہ ہم تیرے حضور حاضر رہے، اور ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی رکھنا جن کے سر نیاز تیری بارگاہ میں خم رہے.
عبادت کے صحیح طریقوں سے ہمیں آگاہ رکھنا اور ہم پر اپنے کرم و احسان کی بھرپور توجہ رکھنا۔ اے اللہ، بے شک تو ہی کرم کی بھرپور توجہ کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھاتے ہوئے ان دونوں انبیاء کرام نے اس کبریا کی بارگاہ سے اس کی قبولیت کی سند ملنے کے بعد اس ذات والا صفات کو طلب کیا کہ جس کے لیے اس کبریا نے، اس خالق کل نے روز ازل میں جمیع انبیاء کرام سے ایک عہد لیا تھا، اور جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ انبیاء گروہ کہ جب تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دی جائے، پھر تم میں وہ ذات برحق تشریف لے آئیں کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہو اس کی تصدیق فرمانے والے۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تو تمہیں ان پر ضرور بالضرور ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں انبیاء کرام سے لیا تھا، اس کی تعبیر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی قبولیت کے وقت اس سے طلب کر لی، اور یہ گزارش بھی اس کی بارگاہ میں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے الہ، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، وابعث فیہم، کہ انہیں مبعوث فرمانا، وہ ذات برحق کہ جن کے لیے تو نے ہم سے روز ازل میں عہد لیا تھا، ہم سے ایک میثاق لیا تھا، ہمارے ساتھ ایک عہد کیا تھا، جن کے صدقے میں تو نے ہمیں نبوتیں عطا کی، ہمیں یہ رفتیں عطا کی، ہمیں یہ عظمتیں عطا کی۔ بار الہ، اس ذات برحق کو، اس ذات لا یزال کو، اس سب کی تصدیق کرنے والے کو اس جگہ انہی لوگوں میں مبعوث فرمانا۔ یہ تیری بارگاہ سے ہم اس بات کا صلہ طلب کر رہے ہیں کہ تو نے ہم سے یہ ذمہ داری لی، ہم پر یہ تو نے ذمہ داری ڈالی، اور اس کی تکمیل تیرے کرم و انعام سے ہوئی، اور اس کا صلہ ہم تجھ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ اس ذات برحق کو کہ جو یہاں جو تیرے نبی آخر ہوں گے، انہیں اس جگہ پر، اس مقام پر اور انہی لوگوں میں مبعوث فرمانا۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی اللہ کو یاد کرو گے یا اللہ کا تذکرہ کرو گے تو وہ یاد یا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ شرائط ایمان میں، ایمان کی جو شرطیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو واحد جاننا، خالق جاننا، مالک جاننا، اس کی جمیع صفات پر ایمان لانا، اس کا اقرار کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ شرط ایمان ہے، مکمل ایمان نہیں۔ تکمیل ایمان جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے تو مکمل نہیں ہوگا۔ کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ان کے جمیع صفات کے ساتھ تسلیم کرنا، اس کا اقرار کرنا اور اظہار کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور تذکرہ اللہ کی ذات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ درود پاک، اس کا حکم قرآن مجید میں فرمایا، لیکن درود پاک جو بھیجا جائے گا، اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج، کہ
اس کا حکم ہے کہ تم بھیجو، بندہ اس کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ بار الہ تو بھیج، صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ یہ تذکرہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہے، یہ بلندیاں اور رفتیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو کسی شے کی محتاج نہیں، کسی ذکر کی محتاج نہیں، اس کا تذکرہ کرنا، اس کو یاد کرنا خود انسان کی احتیاج ہے، اور اس کی یاد یا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کو پذیرائی نہیں ملتی جب تک اس کے محبوب کا تذکرہ اس کے لب ساتھ نہ ہو۔